ڈھونڈنے والوں کو، پڑھنے والوں کو اور سوچنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم جناب۔ سلسلہ ہے آپ کے سوالات کا، اور آج کا سوال تو بہت ہی اہم ہے۔ آج کا سوال ہے پڑھنے کے بارے میں، اور نہ صرف یہ کہ کتابیں پڑھنے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے، بلکہ یہ کہ کتابیں پڑھنے کا شوق بچوں میں کیسے پیدا کیا جائے۔ اور سوال کیا ہے جناب محترمہ عالیہ ملک صاحبہ نے، ہاؤ ٹو ڈیولپ انٹرسٹ ان ریڈنگ، می اینڈ مائی ہسبینڈ ڈونٹ ہیو بٹ وانٹ ٹو ہیو ان چلڈرن۔ جی بہت ہی زیادہ اہم یہ بات ہے، اور یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ آپ یہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم میں ایک بچپن میں یا حالات نے یا کچھ ایسے سلسلہ ہوا کہ پڑھائی کا شوق یا کتابیں پڑھنے کا شوق، اور کتابوں سے مراد ہے نصابی کتب کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ نہیں ہے، تو بچوں میں یہ شوق پیدا کیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بچوں میں شوق پیدا کرنا کیوں ضروری ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ پیدا کیسے کیا جائے، ضروری کیوں ہے۔ میری رائے میں دیکھیے، جب آپ کا بچہ چوتھے پانچویں سال اسکول جاتا ہے تو تقریباً 20 سال کی عمر تک اس کی جو نوکری ہے، اس کا جو پروفیشن، اگر اس کو نوکری سمجھے تو وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اور اگر وہ کتابیں نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس سے ایکسپیکٹیشن ہے، جو اس سے توقعات ہیں، جو اس کو اس ٹائم کرنا چاہیے، وہ اس سے محروم ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں دے رہے تو اس سے آپ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری جو اس کے لیے فیکلٹی ہے، اس سے آپ اس کو محروم رکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا جو بنیادی سلسلہ ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رٹے ماریں، بلکہ وہ سلسلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کریں، اور تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جنرل ریڈنگ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وقت جو ہے جس میں اگر کوئی بچہ فار ایگزامپل پڑھ نہیں رہا تو وہ کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو کہ غیر تعمیری ہو۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کوئی بھی بچہ اگر اس کی تعلیم میں اس کا رجحان ہے، اور آپ بچوں کو مطلب تعلیم ہی تو ہم سب دے رہے ہیں، چاہے آپ بزنس مین کا بچہ ہے، چاہے ملازمت پیشہ کا بچہ ہے، چاہے تاجر کا بچہ ہے، کم از کم تعلیم تو وہ حاصل کر رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو 10-12 سال تعلیم حاصل، کچھ ویسے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں حاصل کرنے چاہیے، بہرحال اب وہ بڑے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسپیشلی شہروں میں یا مڈل کلاس اور اس سے اوپر میں۔ خواہش اور میری تو یہ ہے خواہش، اور یہ کہہ لیجیے تمنا، کہ سارے لوگ جو ہیں 100% تعلیم حاصل کیجئے۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ تعلیم صرف سرکاری یا اسکولوں کی یا یہ جو رسمی تعلیم ہے یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو 17-18 سال کا ہے، جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ٹین ایجر بن جاتا ہے، تو اس کی جو تھنکنگ ہوتی ہے، اس کی جو اسکل بلڈنگ ہوتی ہے، اس کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس میں بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ تر خامیاں جو ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کو نصابی کتب جو ہیں وہ رٹائی جاتی ہیں، اور اس کے ذہن میں اس کا جو ملان ہے اس کے مطابق اس کی اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کی نمو میں یا ان کی پرورش میں خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ میں اپنی اگر ذات کی آپ سے بات کروں تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری لیے جو کتابیں ہیں وہ امید بھی تھیں، وہ سہارا بھی تھیں، اور وہ ایک مشغلہ بھی تھی۔ تو اگر میں بہت پریشان ہوتا تھا، یا میں یہ حالات اچھے نہیں تھے، یا وسائل نہیں تھے، یا باقی مسئلے تھے، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کتابیں ایک دنیا ہے جس میں میں اپنے آپ کو اس میں سمجھے بھول جاتا ہوں، اور پھر بھولنے کے لیے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ فائدہ مند ہے اور ثابت ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے آگے کچھ نظر آ رہا ہے، اور کتابیں اس کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر یہ کہ ٹائم اچھا گزرا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کیا کیسے جائے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچہ ہے نا، اس کے بارے میں سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں، ماہرین نفسیات یہ کہہ چکے ہیں کہ بچوں میں تجسس کا مادہ شروع میں بہت زیادہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ تجسس ہوتا ہے بچوں میں، تو تجسس کو تحریک دی جا سکتی ہے کتابوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کسی چیز میں جلدی دلچسپی اور مائل ہو جاتے ہیں کسی چیز کی طرف۔ بچوں میں جو انہماک ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بچے میں ایک کام کو کرتے ہوئے جو انہماک ہوتا ہے وہ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا جو انہماک ہے اس کا بھی بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ وہ ایسے اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ وہ ماحول پیدا کریں جس میں بچے کو کتابیں نظر آئیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو نصاب کی کتب
کتب ہیں وہ بچوں کے لیے ایک بوجھ ہیں. یہ جو بستہ ہے یہ بھی ایک بوجھ ہے. وہ بچپن سے ان سے متنفر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جس میں اس کے لیے دلچسپی کا سامان نہیں ہے, اسے زبردستی پڑھائی جا رہی ہیں اور پھر بہت زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. تو نصابی کتب اب ایسی بنتی جا رہی ہیں, بنائی جا رہی ہیں جن کے اندر بھی دلچسپی کا سامان ہو. تو اگر آپ بچے کو یہ دیکھتے ہیں کہ نصابی کتب اس سے وہ تھوڑا سا متنفر ہے تو آپ اس کو ان چیزوں کی طرف لائیے, ان کتابوں کی طرف لائیے جن میں اس کو ایسے لگے کہ جیسے وہ اپنا انٹرسٹ ڈھونڈتا ہے. اسٹوریز ہیں, ہسٹری ہے, مے بھی کچھ اور بھی چیزیں ہیں, ایون سائنس وغیرہ میں بچوں کو بہت دلچسپ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ دلچسپی ہوتی ہے. دلچسپی پہلے کسی فیلڈ میں آتی ہے, اس کے بعد وہ کتابوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی کتابوں میں. بچے کو فرض کریں اسٹرانومی میں دلچسپی ہے, آپ اس کو دکھائیں ستارے ایسے ہوتے ہیں, ناسا یہ کر رہا ہے, چاند پہ گیا ہے, پھر اس سے ملتی جلتی اس کو بکس دیں گے تو وہ اس کو ضرور پڑھے گا. اور پھر اور بڑے طریقے ہیں ان کے درمیان, گیمز کی جا سکتی ہیں, کمپٹیشن کرائے جا سکتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں باقاعدہ یہ مقابلہ ہوتا تھا, شام کو بجلی چلی جاتی تھی, اس وقت بھی بجلی جایا کرتی تھی آدھا گھنٹہ, اور سارے اندھیرے میں یہ سوچتے تھے, کوئی پوچھتے تھے کہ جی فلاں ملک کا دارالحکومت کیا ہے. مجھے یاد ہے اس وقت جتنے ملک تھے 170 کے قریب ملک تھے, تو اب سو زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس میں سے مجھے کوئی 120-25 کے دارالحکومت یاد ہوتے تھے. پھر ان کی کرنسی یاد کرنی, پھر یہ دیکھنا کون سے بر اعظم میں ہے. وہ ایٹلس آپ دیکھ سکتے ہیں جو نقشہ ہوتا ہے گلوب کا, نقشے کی شکل میں وہ دے سکتے ہیں, اس میں بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اچھا, پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے درمیان میں یہ ہو کہ ایک بچہ دوسرے کو سکھائے یا دوسرے کو ٹیسٹ کرے. ہماری بہت سارے بچے تھے, اب یہ ایک ایسوسیٹ کیا جاتا تھا فیمیل کے ساتھ, حالانکہ ہے نہیں, کہ وہ ٹیچر کی گیم کھیلتی تھی. اس کے اندر بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نے کچھ پڑھانا ہے. پھر یہ کہ بچوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے پہ بھی مائل کریں. ان کو کہیں کہ وہ اپنی ہیبٹس کے بارے میں لکھیں, اپنے ڈے کے بارے میں لکھیں, اپنے پیٹس کے بارے میں لکھیں. تو پڑھنا, لکھنا اور سوچنا یہ تینوں ایک ہی قسم کی کڑی بن جاتی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بچہ پڑھے گا تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوں گے. اس کے سوالات کی حوصلہ شکنی نہ کریں, اس کے سوالات کی حوصلہ افزائی کریں. اس کو کہیں کہ اس سوال کا جواب وہ خود ڈھونڈے, اس کو لائبریری میں لے جائیں. میں جب اسکول میں ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے جو اسکول کی لائبریری تھی وہ اس کی سوائے ایک الماری کو چھوڑ کے باقی ساری الماریاں بچوں کے لیے بند تھیں, اور ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ الماریاں کھلیں گی اور ہم پڑھیں گے. نہیں, یہ بچوں والی کتابیں نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 8-10 سال کے بعد ساری کتابیں بچے کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کی سمجھ لگ جاتی ہے. پھر بھی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کا ایکسپوجر تھوڑا سا لمٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اتنا ریسٹرکٹ نہ کریں کہ بالکل اس کے پاس کچھ رہ نہ جائے. اب میں ریڈنگز لاہور میں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو لائے ہوتے ہیں, ان کہتے ہیں کہ اب جو کتابیں آپ کو اچھی لگتی ہے وہ لیں. ان سب کے بعد پڑھنا, لکھنا اور سوچنے کے بعد اس میں کریٹیوٹی کو انکریج کریں. مجھے کبھی کبھی موقع ملتا ہے, میرا بڑا شوق ہے لیکن موقع نہیں ملتا ہے کہ میں کسی اسکول میں جاؤں چھوٹے بچوں کے ساتھ, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے کوئی کہانی بنا کر سنائیں. آپ یقین کریں, پتہ نہیں آپ پیرنٹس نے ٹرائی کیا ہے کہ نہیں, کہ سارے بچے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے نے اپنے پاس سے کہانی نہ بنا لی. ہم نہیں کہانی بنا سکتے خود, میں تو نہیں بنا سکتا, اتنی امیجنیشن نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کہانی بنا لو. وہ اپنی کہانی بنا لیتے. کیسے بنا لیتے؟ یہ جو ذہن ہے, یہ جو دماغ ہے, اس میں بڑی قوت ہے, اور اگر تجسس اور دلچسپی کے ساتھ وہ اس کو کسی طرف فوکس کیا جائے تو کچھ بھی بن سکتا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کی انٹرسٹ کو بھی دبا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ان کے تجسس کو دبا رہے ہیں, پھر اس کے بعد وہ جو کرٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں اس کو دبا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو کریٹیوٹی کر رہے ہیں اس کو بھی دبا رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں دبتی چلی جائیں گی تو آخر میں اس کو کتابوں سے چڑ ہی ہونی ہے. بچوں کو شام کو کہیں کہ آپ بچے کو اگر کہانی سناتے ہیں, اسے ایک دفعہ کہانی سنائیں, اسے کہیں اب آپ کہانی سنائیں, آپ دیکھیں گے وہ کوئی نہ کوئی کہانی آپ کو سنا لے گا, اور اس کے بعد اسے کہیں کہ یہ کہانی لکھیں. تو یہ ایک پورا لرننگ کا سسٹم بن جائے گا, اور میں نے یہ دیکھے ہیں گھروں میں یہ سسٹم بنتے ہوئے. ہاں, ایک چیز ہے کہ بچے پہ کو بالکل فورس نہ کریں کہ وہ اپنی جس عمر سے بڑھ کے کوئی امپریس کرنے کے لیے اس کے اوپر نالج کو بلڈوز کیا جائے. جو اس میں فطری طور پہ تحریک پیدا ہو رہی ہے اس کو اس طرف لے کر جائیں. اگر وہ بالکل کتابیں مطلب کئی بچوں میں شروع سے ہوتی ہے, اگر اس میں کم ہے تب بھی اس کو کسی اور طرف سے اس کو کریں. ہو سکتا ہے وہ چیزیں بنانے میں دلچسپی رکھتا ہو. میں نے دیکھا ایک بچہ جو ہے چھوٹا سا, میں کسی کے گھر میں گیا, وہ کوکنگ کا سامان بنا رہا تھا, اس میں وہ بھی ایک بڑی کریٹو کام ہے. اچھا, اس کے علاوہ جس سبجیکٹ میں اس کا انٹرسٹ ہے اس کو سبجیکٹ پہ مائل کریں. اس کو ہو سکتا ہے پینٹنگ کا انٹرسٹ ہو, اس کو ہو سکتا ہے کوئی اور انٹرسٹ ہو.
मगर ये ना करें कि सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कि बच्चा जो आता था ना किसी घर में, बच्चा आप टेबल सुनाओ, तो बच्चा फटाफट टेबल सुना रहा है और बच्चा को तारीफ़ें कर रहे हैं और उसको इनाम मिल रहे हैं, उसका फितरी मिलान ज़रूर देखिए। और फिर ये चीज़ कन्विंस कीजिए उसको कि जो सक्सेस और फेलियर है ना वो और चीज़ है और नॉलेज एक्यूमुलेशन और चीज़ है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि उसको नॉलेज के अंदर से एक सेटिस्फेक्शन महसूस हो कि ये बड़ा काम है। और फिर किताबें जो हैं वो नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो मैं अपना सम अप ये करूँगा कि 3 चीज़ें हैं। पहला, ये एहसास हो कि इल्म और किताबों की अहमियत है। दूसरा, ऐसा माहौल भी बनाया जाए जिसमें ये चीज़ें मौजूद हों और इनके इर्द गिर्द ज़िंदगी की सरगर्मियाँ हों। और तीसरा, फिर इनको हैबिट्स के तौर पे सस्टेन किया जाए। आप उसको कहें कि 5 सफ़े पढ़ लिया करो डेली, कोई नाम रख दे। मैं छोटा सा था तो मुझे दूध पीने पे 2 रुपए एक दफ़ा मेरी नानी अल्लाह बख्शे दिया करती थी। मैं कहता हूँ कि काश कोई बच्चों को किताबें पढ़ने पे इस तरह इनाम दे। तो अब आप उसके लिए वो रखते हैं कि पढ़ता चला जाए। उसके साथ साथ फिर ये कि आप उसको इनकरेज करें कि वो खुद सर्च करें, और जब वो सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बड़ी बड़ी दिलचस्प चीज़ें लाएंगे। आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम बच्चों का टैलेंट दबाते हैं अक्सर, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, सोचते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।